ہے کہ ہندو کتنی بڑی تعداد میں صنعت کار ہو، سرمایہ دار ہو، کاروبار اس کے پاس، تعلیم میں وہ بہت آگے، انگریزوں کی ملازمت میں کہیں زیادہ آگے مسلمان سے نکلا ہوا، لیکن اللہ نے یہ ہمیں ملک دیا۔ اس کا ذکر ہے سورہ اعراف کے اندر کہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، ہمارا حال تو نہیں بدلا۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، فرمایا ہو سکتا ہے، قریب ہے، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور پھر وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلافت دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج سے 62-63 سال پہلے سے۔ اب کیا کیا ہم نے؟ کہاں ہے وہ اسلام؟ نماز روزے والا اسلام تو ہے، وہ کہاں نہیں؟ وہ تو ہندوستان میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، کہاں نہیں ہے؟ وہ اسلام کا وہ نظام، وہ دین حق کہاں ہے؟ وہ سید القوم خادمہم کہاں ہے؟ یہاں تو سید القوم سب سے بڑے ہیں، ان میں سے جھوٹے وہ ہیں، جو سب سے بڑے وعدہ خلاف ہیں وہ سید القوم ہیں، جو سب سے بڑے غبن کرنے والے وہ سید القوم ہیں۔ تو واقعہ تو یہ ہے کہ ہم مستحق ہو چکے ہیں، ہم بھی عذاب الہی کے عربوں کی طرح۔ لیکن یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ میرے اوپر بہت سے انوار آئے ہیں۔ ابتدا میں مجھے یقین تھا کہ پاکستان اسی نقشے کے تحت اللہ نے بنایا ہے اور یہی سے نظام خلافت کا آغاز ہوگا، چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے جب مہدی ظاہر ہوں گے عرب میں، یہ حدیث پڑھ لیجئے آپ اس کو صفحہ 7 پر، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطانہ، جب مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو اس کی حکومت کو قائم۔ اب ظاہر بات ہے پاکستان اسی مشرق کے اندر تو ہے نا، افغانستان بھی ہے، بھارت بھی ہے اور ایران بھی ہے، لیکن جہاں سے بات چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو ایک ہی ملک تھا نا۔ لہذا اور اس سے پہلے کی بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں بہت سی چیزیں، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ یہیں سے انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا اور پھر یہیں سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ اور وہ کیوں؟ وہ بھی مجھ پر واضح ہے، عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں دم نہیں ہے، پیسہ ہے، عیاشیوں نے کھوکھلا کر دیا، لہذا ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور یہودیوں سے جنگ کر سکیں۔ اگر کر سکتے ہوتے تو اب تک کبھی کا کبھی اسرائیل کو اٹھا کر پھینک دیا ہوتا میڈیٹرینین کے اندر، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ کسی اور طرف سے فوجیں جائیں گی، اور علامہ اقبال نے ہی چونکہ ایک شعر یہ کہا ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت حضرت مہدی عرب کے ریگزار میں اپنی خلوت سے باہر آئیں گے۔ اس میں شیعوں کا عقیدت بھی آ گیا اور سنیوں کا بھی۔ شیعہ کے نزدیک مہدی کون ہے؟ ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، یہ مصرع کور کر رہا ہے ان کو بھی۔ اور ہمارے ہاں کیا روایت ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہوگی، اس وقت ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا، یعنی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اس وقت میں سامنے آئے اور قوم کی کچھ رہنمائی صحیح کرے، اور وہ بچ کر جائے گا، پھر لوگ انہیں وہاں سے خلوت سے کھینچ کر تلاش کر کے نکال کر لائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ مہدی ہوں گے۔ تو مصرع جو ہے نمبر 1 دونوں کو کور کر رہا ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آیت۔ یہ وادی کون سی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ وادی سندھ ہے۔ وادی کسے کہا کرتے ہیں؟ 2 پہاڑی سلسلے ہیں، ان کے درمیان میں وادی ہے، کوئی بڑی نزدیک بڑا جو ہے دریا بہ رہا ہے۔ وادی سندھ پورا پنجاب بھی اسی میں شامل ہے، وہ تو ہم سے چھین لیا گیا نا، ورنہ ایسٹ پنجاب کے دریا کہاں آ رہے تھے؟ دریا بیاس، دریا ستلج، دریا راوی ادھر سے آ رہے تھے نا، پھر اوپر سے سارے دریا گلگت ہو، منزا ہو، سب وہیں آ رہے ہیں۔
پھر آئیے ایسٹ افغانستان کے سارے دریا ادھر آ رہے ہیں. دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے؟ دریائے گومل، دریائے ٹوچی، دریائے بولان. تو یہ در حقیقت یہ سب مشرقی حصہ افغانستان کا اور یہ مغربی حصہ انڈیا کا، یہ وادی سندھ ہے. اس وادی میں پہلے اسلام کہیں قائم ہوگا، یہ یقین کی حد تک تھا. لیکن بعد میں جو حالات ہوئے ہیں اس میں مد و جزر آتا رہا ہے. کبھی امید پیدا ہوئی، کبھی کمزوری جو ہے اس میں مایوسی کی انتہا ہو گئی. آج سے 5-6 سال پہلے میں نے یہیں پر تقریر کی تھی، کیا پاکستان کے خاتمے کا یہ الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے؟ میں نے کہا تھا ہاں. میری مایوسی انتہائی لوئسٹ ایپ پر تھی اس وقت. شاید اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نئی زندگی پیدا کر دے ہمارے، لیکن اس کے لیے کام تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس کو مت بھول جائیے. اصل رول تو میرا اور آپ کا ہے. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. چنانچہ میں نے کہا تھا یہ ہے میرا جو اگلے اتوار کا جو موضوع ہے، جہاں سے کہ اصل میں یہ تو ساری ابھی علمی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں. حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ آج اس لیے تھا کہ ہم اپنا فرض سمجھیں. حضور کے مقصد بعثت کے حوالے سے ہمارا فرض منصبی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم سچے امتی ہیں حضور کے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے. بہرحال اب اس صورت میں آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہونے والا ہے معاملہ، اس کے اندر جو کام جو اب کرنا ہے اس کو 2 حصوں میں سمجھیے. بلکہ ایک جملہ پہلے اور میری آج کی گفتگو کا حاصل میں آپ کو ایک شعر کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. حضور کی سیرت پر جب جلسے ہوتے ہیں تو آپ کی زلفوں کی تعریف، آپ کی آنکھوں کی تعریف. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، حفیظ طیب صاحب کی جو میں نے نعت سنی ہے وہ بڑی پاکیزہ نعت تھی، بہت عمدہ نعت جس میں کوئی غلو نہیں ہے، کوئی عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، غلو نہیں. لا تغلو فی دینکم. یہ غلو دین ہی تو تھا جس نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا، میرا گمان یہ ہے کہ ہندوؤں نے ابراہیم کو خدا بنا لیا، برہما بنا لیا. ہندوؤں کی ایک نسل نے، سب نہیں لوگ. تو بہرحال اس غلو سے بچتے ہوئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ احمد آرن تو تنہا داری. بڑا پیارا شعر ہے. اے نبی، آپ کو اللہ نے حضرت یوسف والا حسن عطا کیا، اور حضرت عیسیٰ پھونک مارنے سے جو نتیجہ نکلتا تھا، اور ید بیضا حضرت موسیٰ والا. تمام نبیوں کو اللہ نے جو کمالات دیے، آپ کی ذات مبارکہ میں وہ سارے کمال جمع ہیں. ٹھیک. اب حدیث سنیے. تمام انبیاء اور رسولوں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں نے تنہا وہ سب برداشت کی. یہ کوئی بیان کرتا ہے؟ کبھی اس کا ذکر آتا ہے؟ 3 سال کی نظر بندی اور فاقوں کی وہ انتہا، کچھ کھانے کو نہیں ہے. بچے بلک رہے ہیں اور سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے منہ میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں کھانے کو. 3 ایئرس طائف میں پتھرا ہوا ہے، جس میں اتھر جو ہے زخمی ہوا ہے. دامن احد میں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن اس میں اصل بات کیا تھی، یہ تو بات بعد میں آئے گی ہماری. یہ حجت ہے اس امت پر. اللہ کر سکتا تھا کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا لگنا چبھتا اور انقلاب آ جاتا کسی کو. ڈو اٹ. اور وہ محبوب رب العالمین تھے. کوئی چاہے گا کہ اپنے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا دیکھے؟ اور وہ کر سکتا تھا، نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ آج تو اللہ کا رسول ہے. آئندہ یہ کام اس امت کو کرنا ہے. امت کے لیے معجزے نہیں آئیں گے. رسول کے لیے آ سکتے تھے، نہیں آئے، تاکہ حجت قائم ہو جائے. تمہیں بھوکے رہنے کا خوف ہے تو میری بھوک نہیں تم نے دیکھی. اگر غزوہ احزاب میں صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور آ کر جب کہا حضور اب تو ناممکن ہو گیا ہمارے لیے، کھڑا ہونا مشکل ہے، دیکھیے ہم نے پتھر باندھ کر اپنے پیٹوں کے ساتھ کس کر اپنی چادروں سے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے. اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ سب اس لیے. کیا بات ہے، بنی اسرائیل زیادہ پیارے تھے. ذرا بھوک لگی، من و سلوہ اتر آیا. دھوپ لگی تو اوپر جو ہے
سائبان چل رہا ہے بادلوں کا، سمندر راستہ روک رہا ہے، پھاڑ دیا اسے ایک ضرب سے۔ پیاس لگی ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے، ایک ضرب سے، تاکہ ہر قبیلے کا اپنا علیحدہ علیحدہ چشمہ ہو جائے، لڑے نہ پانی پر۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ قبائلی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے، یہاں نہیں آیا۔ اللہ کی مدد آئی ہے، اب بھی آئے گی۔ اللہ کی مدد کا دروازہ بند نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو کوالیفائی فار دیٹ۔ اللہ پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے یہ واقعی ڈز ہی ریئلی مین بزنس، ڈو دے ریئلی مین بزنس، وہ قربانیاں دینے کو تیار ہیں، امتحانات میں سے گزرنے کو تیار ہیں، تب پھر اللہ کی محنت، اللہ کی۔ یہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب وقت سخت ہوا اور وقت کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، تب کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی نصرت آیا چاہتی ہے۔ تو نصرت تو آئے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہونا ہوگا، سختیاں جھیلنے کے لیے، مشکلات برداشت کرنے کے لیے، اپنا تن من دھن دینے کے لیے، جانیں دینے کے لیے۔ سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی ہیں، ایک صحابی کی جان کی قیمت ہمارے لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قیمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ کام ہوگا، لیکن میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، حجت قائم کی گئی پوری نوع انسانی پر۔ دیکھو یہ نظام ہم نے قائم کر دیا تھا، اور یہ ہسٹوریکل ایرا ہے، یہ کہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے، اٹس اے ریسنٹ پاسٹ 1400 ایئرز اگو، اور ایک ایک چیز پوری طرح لکھی ہوئی، منضبط، کنٹرول میں، ریکارڈ میں، اور ایک حجت امت پر قائم کی۔ اس مشن کی تکمیل اب تمہارے ذمہ ہے نا۔ میرے ہاتھوں اللہ نے جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا، میں نے تم تک قرآن کی دعوت پہنچا دی۔ مائی مشن ان اے وے ہیز بین اکمپلشڈ، تمہاری حد تک اور جزیرہ نما عرب کی حد تک۔ بقیہ مشن میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اٹس ناؤ یور ڈیوٹی۔ وہ بھاری بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج تم پر منتقل ہو گیا ہے۔ اب جو کام کرنا ہے میں آپ سے عرض کر دوں، یہ کام کیسے ہوگا؟ ویسے تو میں نے اس پر کتاب لکھی ہوئی ہے، منہج انقلاب نبوی، 400 صفحے سے زیادہ، شاید اس سے زیادہ کی کتاب ہے۔ میں ان 2 اتواروں میں اس کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے بیان کروں گا۔ سب سے مشکل کام ایک جماعت کا بنانا ہے۔ جوش میں آ کر لوگ گولیاں کھا لیتے ہیں سینہ کھینچ کو کھول کر، جوش میں، لیکن مسلسل محنت، اس میں گھلنا، اس کے لیے تیار نہیں، خصوصاً ڈسپلن، نظم کی پابندی، سب ہوتا ہے۔ سب سے مشکل کام جماعت بنانا ہے۔ جماعت بنے گی تو وہ جہاد کرے گی۔ ہمیں یہ ہے، یا تو جہاد کے اوپر جاتے سیدھے، جاؤ یہ بس 30 دن کی ٹریننگ ہے، لے لو جا کر، اور جا کر جو ہے لے کر یہ کلاشن کو نکل جاؤ، چاہے وہ کشمیر میں چلے جاؤ، چاہے افغانستان۔ بھائی نہیں، اس جہاد کے لیے جماعت حضور نے بنائی تھی 12 برس میں۔ وہ کیسے بنائی تھی؟ اگلے اتوار کا میرا اصل موضوع یہ ہے۔ اور پھر لاسٹ جو ہے وہ تصادم جب ہوا ہے، پھر اس تصادم کے مراحل کیا تھے، اس کی مین فیچرز کیا تھے، اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔